الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے اور اس پارے کے شروع میں سورہ یاسین ابھی چل رہی ہے۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ قیامت کے بعد جب محشر کا میدان ہوگا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ محترم میرے بھائیوں، مجرموں کو اللہ تعالیٰ وہاں الگ کھڑا کریں گے، مومنوں کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کو الگ، اور جو مجرم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بات نہیں مانتے رہے ہوں گے، ان کو الگ کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ زبان سے نہیں بول سکیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے۔ بندہ دنیا میں جو کرتا رہا ہے، لوگوں میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن بندہ کرتا تو اپنے جسم کے ساتھ تھا نا، تو یہی جسم میرے بھائیوں گواہیاں دے گا، اور بندہ اپنے جسم کو حیرانی سے دیکھے گا کہ میرا جسم مجھے ہی، میرے ہی خلاف۔ تو جسم پھر بولے گا، ایک ایک عضو بولے گا کہ آج اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے حقیقت اور سچ بیان کرنے کا، تو ہم وہ سارا بیان کریں گے جو دنیا میں تو ہمیں استعمال کرتا رہا۔ تو خدا را میرے بھائیوں، اپنے جسم کو ایسے انداز میں استعمال نہ کریں کہ کہیں قیامت کو ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے۔ جب اپنا ہی جسم اپنے خلاف گواہی دے دے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ کسی کے عمل چھپے رہ جائیں، جو بھی کسی نے کو عمل کیا ہوگا اس کے سامنے لایا جائے گا، اور مجرموں کو پھر جہنم رسید کیا جائے گا۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کے پاس دو لوگ آئے، دو آدمی آئے دیوار پھیلان کر، دروازے سے نہیں آئے۔ داؤد علیہ السلام گھر میں عبادت میں محراب میں مصروف تھے، اور دو آدمی دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ کوئی اپنا ہوتا تو وہ تو دروازے سے آتا نا، تو دیواریں تو دشمنی پھیلانگا کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ گھبرائے نہ، ڈرے نہ، ہم تو صرف آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا آپس میں تنازع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات کر رہا ہے، دوسرا بھی خاموش ہے، دو میں سے ایک بات کر رہا ہے، دوسرا بھی خاموش ہے۔ اور وہ بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ہمارا جھگڑا یہ ہوا ہے کہ میرے پاس ایک جانور ہے، ایک دمبی ہے، ایک جانور ہے، اور یہ جو میرے ساتھ والا ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ایک کم 100 ہے، 99 ہے جانور اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میرے 100 پورے ہو جائیں، اور یہ میری ہی ہے۔ تو یہ زبان کا بڑا چلاک ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ بڑا چرب زبان ہے، بڑا چلاک ہے، باتوں میں غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے بھی، اب میرے پاس ایک ہی ہے، اسی پہ میں گزارا کرتا ہوں، ایک ہی جانور ہے میرے پاس، اور اس کے پاس تو ایک کم 100 ہے، تو یہ تو غلط کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اب داؤد علیہ السلام نے اس ایک بندے کی بات سنی، تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ داؤد علیہ السلام نے بھی کہا کہ واقعہ ہی بات ایسی ہے، اکثر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس طرح وہ ظلم کرتے ہیں، ہاں اللہ کے جو ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اکثر امیر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔
اکثر ظلم کرتے ہیں امیر لوگ، یعنی کہ یہ ظلم ہے کہ ایک بندے کے پاس 99 جانور ہیں اور ایک بیچارے کے پاس ایک ہی ہے، اور 99 والا کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ اکثر لوگ ظلم کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہی ہے۔ اب اتنی بات کی تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ گئے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا، یہ تو میری آزمائش تھی اور میں اس میں کامیاب نہ ٹھہرا۔ مطلب کیا تھا میرے بھائیوں، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اصول اور بنیادی اصول کیا ہوتا ہے، جب دو گروہ ہیں نا، دو آدمی ہیں یا دو عورتیں ہیں یا دو گروہ ہیں، دو پارٹیاں ہیں، ان کا کوئی تنازع ہو گیا ہے، تو جو فیصلہ کرنے والا ہے قاضی ہے، جج ہے، پنچایتی ہے، وڈیرا ہے، جو فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک گروہ کی بات سن کے فیصلہ دے دینا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، دونوں کی بات سننی چاہیے۔ اگرچہ ایک بندہ 100% سچا لگ رہا ہے اس کی باتوں سے، لیکن پھر بھی دوسرے کی بات سننا ضروری ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک ہی بندے کی بات سن کے فیصلہ دے دیا، تو فوراً ان کو احساس ہوا جب وہ چلے گئے کہ یہ تو میری آزمائش ہوئی، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، داؤد علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور استغفار کرنے لگے، معافیہ مانگنے لگے، اللہ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور جھکنے لگے، سجدہ کرنے لگے، خر راکعا واناب، رکوع کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا یہاں پر، تو ہم لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، بچوں میں ہو جائے، گھریلو خاندان میں ہو جائے یا علاقے میں کہیں بھی ہو جائے، تو وہاں پہ دونوں طرف سے بات سننے کے بعد فیصلہ دینا چاہیے۔ ایک طرف سے بات سن کے فیصلہ دینا یہ 100% صحیح نہیں ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے جس کو سچا سمجھ رہے ہیں، دوسرے کی بات سننے کے بعد ہمیں پتہ چلے یہ تو جھوٹا انسان۔ تو بہرحال جھوٹا ہو یا نہ ہو، فیصلے کا اصول اور قانون کیا ہے کہ دونوں طرف سے تسلی بخش پوری تسلی سے بات سنی جائے مکمل، اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر فیصلہ دیا جائے۔ اور پھر اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس، یہ جو شیطان ہے، اس کو پوچھا تھا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام، جو آدم ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے خلقت بیدی، ابلیس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے، خود اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے پھر منع کر دیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو؟ الگ سے نہیں کوئی چیز آ گئی، میں نے اپنے، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور پھر کہا تھا سجدہ کرو اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو شیطان کا جواب تھا ابلیس کا، وہ کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، اس کے اندر انا آ گئی تھی، اور کیا جواب دیتا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، جیسا کہ 14 پارے میں گزر چکا ہے۔ اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ گندی بدبودار مٹی سے بنا ہے، تو میں ایسی مٹی کو میں کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو بلند ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں اس سے۔ مطلب کیا؟ اس کے اندر انا تھی، تکبر تھا کہ میں افضل ہوں، میں بڑی چیز ہوں، اور یہ میں جو ہے نا، یہ تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، جنت میں داخلہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اکڑنے والوں، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کی ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کچھ لوگوں نے میرے علاوہ اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، اور وہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ تم بھائی ان کو خدا بنایا ہوا تم نے، کہتے نہیں ہم نے توبہ نعوذ باللہ، ہم نے خدا تو نہیں بنایا ہوا ہے۔
ہم تو اس فلاں مزار پہ جاتے ہیں، دربار پہ جاتے ہیں، یا فلاں آستانے یا کہیں بھی کسی بت خانے میں جاتے ہیں، تو ہم نے ان کو خدا تو نہیں سمجھا ہوا، وہ خدا نہیں ہے، خدا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر پوچھا جائے پھر وہاں کیا کرتے ہو؟ کہتے اصل میں ہم ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو خوش کریں، وہ وسیلہ ہے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ ما نعبدہم، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ کے اندر ہم نے بت رکھے ہوئے نا، نبیوں کے بت بنا کے، ابراہیم علیہ السلام کا بت بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا، تو یہ جو ہم نے بت رکھے ہوئے نا، اصل میں ہم ان کو راضی کرتے ہیں، ان بتوں کو ہم ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ہم پہ راضی ہو جائے، اور پھر یہ اللہ کو ہم پہ راضی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ شرک ہے۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو براہ راست میرے لیے عمل کرو، کسی اور کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں نا، دیکھو جی جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تک جانے کے لیے جو ولیوں کی، اولیاء اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کی مثال تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ او بھائی چھت پہ جانے کے لیے فاصلہ ہے، اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے تو فاصلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہاں کہاں سیڑھی لگاؤ گے؟ اس لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرنا یہ 100% گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، جو ہم بولیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، جو ہم کریں اللہ سب دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو واسطی وسیلے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کر رہے ہیں، ہم ان کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، منتیں نیازیں، یہ سارا کچھ میرے بھائیو 100% شرک ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی کہ یہ سارے شرک کے اڈوں کو چھوڑو، اللہ کے در پہ جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو براہ راست اللہ کے لیے نیک اعمال کرو جو اللہ اس کے رسول نے بتائے۔ تو پھر انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے متقی جو لوگ ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو جنت میں ہم نے بالا خانے بنا رکھے ہیں، کئی کہ منظروں کے محل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان فی الجنت خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ عرضها 60 میلا، جنت میں ایک گھر جو ہے، ایک گھر وہ ہیرے اور موتیوں کا بنا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا ایک گھر کتنا ہے بڑا؟ 60 میلا، 60 میل لمبا چوڑا، 60 میل، اتنا بڑا ایک محل ہے جنت کے اندر۔ یہ کن کو ملے گا؟ جو لوگ دنیا کی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزارتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانیاں نہیں کرتے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے 23ویں پارے میں جو خلاصتاً اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں، تو اللہ سے دعا، جو اللہ نے بیان کی ہے ان کا خلاصہ بیان کیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔